السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل سے میرا دل رو رہا ہے جب سے یہ خبر سنی ہے کہ 21 متولیوں نے ایک باطل کو ووٹ دیا۔ میں اس کا نام بھی نہیں لینا چاہتا، اور اب تو ان کا نام بھی نہیں لینا چاہتا، لیکن کچھ لوگوں کا نام ضرور میں مینشن کروں گا اس چیز میں۔ تشیع اور شیعت کا جو افتخار ہے وہ یہ کہ شیعت نے اور تشیع نے ہمیشہ باطل کے خلاف سر بلند کیا ہے، اپنی شہادتیں دی ہیں، اپنے سر کٹائے ہیں، اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے، اور وہ علم سر بلند رکھا ہے جو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمارے جد امام سید سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کے سپرد کیا تھا۔ لیکن افسوس کی بات ہے، بہت سے وہ لوگ جو کہنے کے لیے سید ہیں اور واقعاً بہت اچھی نسلوں سے ہیں، آج ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے اپنا انہوں نے کردار پیش کیا ہے اور باطل کا ساتھ دیا، اور باطل کے سامنے سرنگو ہو گئے، سر تسلیم خم کر دیا۔ شاید اپنی تسلی کے لیے، بہت سے لوگ جو بے چین ہیں ان کی تسلی کے لیے زیارت اربعین امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی جو زیارت ہے، اس کے اندر جو عمر سعد اور یزید کی فوج کی نشانیاں بتائی ہیں، اور جو لوگوں نے انہوں نے کیا، جن لوگوں نے وہ کام کیا کہ قتل امام حسین علیہ السلام کے درپے ہوئے انہیں شہید کیا، اور کیا ایسا کیا انہوں نے کہ جو اس انجام کو پہنچے۔ آئیے مولا کی زبان ہی سنتے ہیں۔ مولا نے زیارت اربعین کے اندر ارشاد فرمایا ہے، قد تبازر علیہ من غرت الدنیا وباع حظه بالارذل الادنى وشرى آخرته بالثمن الاوکس وتغض رأسه وترد في هواه واسخطك واسخط نبيك واطاع من عبادك اهل الشقاق والنفاق وحملة الاوزار المستوجبين للنار۔ اس کا ترجمہ میں پیش کر دیتا ہوں کہ آپس میں متفق ہو کر، ایک پیراگراف ہے زیارت اربعین کا، آپس میں متفق ہو کر دنیا پر مغرور ہو جانے والوں نے شورش برپا کی، اور جو ان کو اسلام کا حصہ ملا تھا، جو مسلمان تھے خطبہ سے، اس کو نہایت ذلیل اور ادنا قیمت پر فروخت کر دیا، اور آخرت کو کھوٹے داموں بیچا، اور سرکشی کے اور ہلاک ہو گئے اپنی خواہش نفسانی میں، اور تجھ کو ناراض کیا اے پروردگار نے، تجھ کو، تیرے نبی کو ناراض کیا، اور اطاعت کی تیرے بندوں میں سے ان کی جو نافرمان اور منافق ہیں اور گناہوں کا بار اٹھائے ہوئے ہیں، جہنم کے مستحق ہیں، اور حجت خدا نے تیرے بارے میں جو جہاد کیا۔ یہ آگے تفصیل ہے جو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے، صادق محمد علیہ الصلوۃ والسلام نے زیارت اربعین کے اندر بتائی ہے۔ اس زیارت کی فضیلت میں فضیلت یہ ہے کہ شیعوں کی پہچان یہ ہے، یعنی شیعہ وہ ہے کہ جو زیارت اربعین روزانہ پڑھتا ہو۔ امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ہے، جو شیعہ زیارت اربعین کی اس خصوصیات کو جانتے ہیں، ظالموں کو پہچانتے ہیں، اور ان کے لیے اقرار کرتے ہیں کہ انہوں نے کتنی بری ڈیلنگ کی اپنے آپ سے اور اپنے پروردگار عالم سے، کہ انہوں نے اللہ کی ناراضگی، رسول اللہ کی ناراضگی، اہل بیت عصمت و طہارت کی ناراضگی مول لے، اپنے آپ کو کھوٹے داموں بیچ دیا۔ قاضی شریح جیسے لوگ جو تاریخ کے اندر موجود ہے، ابن زیاد نے ایسے فتویٰ نہیں دیا تھا، یزید نے ایسے فتویٰ نہیں دیا تھا۔ یزید کے پاس بھی ایک اتھارٹی تھی، ایک لائسنس تھا قاضی شریح کے فتوے کا کہ امام حسین علیہ السلام کو قتل کر دو، اور وہ کہتا تھا کہ ہمیں یہ خارجی ہو گئے۔ کیوں کہتے تھے کہ خارجی آ گئے؟ ایک ایکسکیوز تو سب کے پاس ہوتا ہے۔ میرے ان 21 متولیوں سے سوال میرا یہ ہے، پوچھنا ان سے یہ ہے کہ آپ میں بہت سے لوگ سادات سید ہیں، خدا کی قسم آج آپ نے ہماری گردنوں کو جھکا دیا ہے، ہمیں شرمندہ کیا ہے پورے مسلمانوں کے سامنے، عالم اسلام کے سامنے، کہ آپ لوگوں نے اس شخص کو، اس کی بیعت کر لیا، آپ نے اس کے سامنے آپ سرنگو ہو گئے، خالی لالچ میں، پوسٹ اور مقام کے، کہ اگر وہ برسر کار آ گیا تو کیا ہوگا۔ یہ ہماری شان نہیں ہے شیعوں کی، ہاں لیکن شان کیا ہے ان لوگوں کی شان؟ خطبہ احتجاج کے اندر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا، مجھے معلوم ہے میرا خطبہ، میرا وعظ اور میری نصیحت تم پر اثر انداز نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ
کہ تم نے اپنے شکموں کو یعنی پیٹ کو حرام سے بھر لیا ہے. لوٹ کھسوٹ کرنے والے اوقاف کی کیا جانے کہ حلال چیز کیا ہوتی ہے. آپ کے عمل نے ثابت کر دیا کہ آپ کے پیٹ حرام سے بھرے ہوئے ہیں. آپ لوگوں نے وہ ثابت کر کے بتایا ہے. سید ہونا آپ کا ذاتی افتخار تھا. ان لوگوں پر پھر آپ کس طریقے سے تبرہ کرتے ہیں جن لوگوں نے جناب سید سلام اللہ علیہ کا حق کھایا. ان کو باغ فدق مل گیا تھا. آپ کے سامنے باغ فدق نہیں ہے, آپ کو ڈائریکٹلی مال امام مل گیا. امام حسین السلام مال امام زمانہ الصلوۃ والسلام مل گئے. میں انو صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں, قاضی نور اللہ شستری کی گردن کس لیے ماری گئی تھی؟ احقاق حق ابطال باطل, اسی کے لیے نا, حق کی سربلندی اور باطل کو سرنگو کرنے کے لیے. آپ کیسے وہاں کے متولی بنے ہوئے بیٹھے ہیں؟ آپ کیسے نمائندگی کر رہے ہیں شیعت کی؟ قاضی نور اللہ شستری, قاضی نور اللہ شستری تو وہ چمکتا ہوا ستارہ ہے شہید ثالث کہ کم سے کم 600 700 800 برس بعد بھی ان کا علم آج بھی بلند ہے. لوگ آج بھی سر تسلیم ان کے سامنے خم کرتے ہیں. اور جو ایڈمنسٹریشن اس کے مزار کو دیکھتا ہے, وہاں کا متولی, وہاں کے وقت کا متولی جا کر جو ہے وہ ظالم کے سامنے, قرآن کے منکر کے سامنے جو ہے وہ بیعت کرے گا, اس کو ووٹ دے گا. قرآن ناطق اور قرآن ثابت دونوں کی توہین آپ جانتے ہیں برابر. مجھے نہیں معلوم کہ اس میں کون سا جذبہ آپ لوگوں کا. فخری میٹھی صاحب کار فرما تھا, آپ ہاتھ بلند کر کر کے, ہاتھ ٹھوک کے, مار مار کے ایک دوسرے ہاتھ پر ہاتھ آپ مارتے ہیں. اور نثر میں بھی آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو آپ کے جملوں پر داد دی جائے, نظم میں تو آپ کو داد دی جائے کیونکہ آپ ٹھیکیدار ہیں جناب سید سلام اللہ علیہ. آپ شاعر شیرخوار, شرم نہیں آتی ہے آپ کو اپنے آپ کو شاعر شیرخوار کہتے ہوئے؟ شاعر شیرخوار کہلانے کا حق اسے ہے. شیرخوار وہ شخصیت تھی کہ جو بے زبان جو ہے وہ متکلم تھا, بے زبان مبلغ تھا امام حسین علیہ السلام کا. وہ کمانڈر تھا امام حسین علیہ السلام کی فوج کا, جو آج بھی کمانڈر ہے امام حسین علیہ السلام کی فوج کا 1400 برس بعد. بے زبان خطیب تھا, بے زبان شاعر تھا. شیرخوار لقب لگاتے ہیں اپنے سامنے وقف خوروں سے. وقف خوروں کو آپ جانے کے بعد جو ہے آپ ووٹ کرتے ہیں, ووٹ بھی کرتے ہیں, سپورٹ بھی کرتے ہیں. لعنت ہو آپ 21 لوگوں کے اوپر کہ جنہوں نے جناب سید اسلام اللہ علیہ کا دل دکھایا, جنہوں نے امت مسلمہ کا دل دکھایا. ان لوگوں پر بھی لعنت ہو کہ جو اس ووٹنگ سے وڈرا کر گئے. ہمارا دل دکھا ہوا ہے کیونکہ آپ ہماری نمائندگی کرتے ہیں. مجھ سے اینکر نے ٹی وی ڈیبیٹ میں کہا تھا آپ کیسے کہتے ہیں کہ وسیم رضوی کچھ نہیں ہے؟ ارے بھائی وہ شیعہ وقف بورڈ کا چیئرمین ہے. آج ہمارے پاس جواب دینے کے لیے کچھ نہیں ہے. ہاں ہمارے پاس جواب ہے, لیکن جو بات اس الیکشن سے نکل کر جاتی ہے رزلٹ وائز, وہ یہ ہے کہ ساری کے ساری قوم شیعہ جو ہے وہ ناکارہ ہے, نکمی ہے اس وجہ سے. اور وہ اسی خیال کی ہے جس خیال کا وسیم رضوی ہے, کیونکہ اگر وہ اس خیال کی نہ ہوتی تو منکر قرآن اور موہن قرآن یعنی قرآن کی توہین کرنے والے کا اس طریقے سے ساتھ نہ دے. آج آپ 21 لوگوں نے ساتھ دیا ہے, کوئی بات نہیں. سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. آپ کو پتہ چل جائے گا. یہ آپ آیتیں سنتے ہیں, میں ان ذاکروں سے بھی کہتا ہوں, ان خطیبوں سے بھی کہتا ہوں, ان عالموں سے بھی کہتا ہوں کہ جنہوں نے مصلحت کی گولی کل سے ابھی تک لگا رکھی ہے اور خواب غفلت میں پڑے ہوئے ہیں, بولنے کو تیار نہیں. میں صاف صاف بات کرنا چاہتا ہوں. بہت اللہ نے مجھے بہادر پیدا کیا ہے. یہ جان پروردگار عالم نے دی ہے, یہ ایک دن چلی جانی ہے, لیکن یہ جان, یہ دی ہوئی عزت پروردگار عالم کے راہ محمد علیہ السلام کے اہل بیت عصمت و طہارت کی دی ہوئی عزت اگر ان کی راہ میں ہی قربان ہو جائے تو اس سے بڑھیا کیا بات. یہ کائنات عالم کا چلانے والا پروردگار عالم, ڈائریکٹر تو وہ ہے اس فلم کا. رول ہمیں طے کرنے ہیں کہ اس فلم میں ہیرو ہمیں بن رہا ہے یا ولن بن رہا ہے. یہ آپ کی چوائس پر ہے. یاسر عباس صاحب, آپ نے ہمیں بڑے شوق سے شامل کیا تھا شیعہ پرسنل لا بورڈ میں, آل انڈیا شیعہ پرسنل لا بورڈ میں. ہمیں نہیں رہنا آپ کے شیعہ پرسنل لا بورڈ میں. اگر آپ کل سے اب تک بولنے کو تیار نہیں ہیں, آپ وسیم رضوی سے ڈرتے ہیں یا آپ کو کلب جواز صاحب کی مخالفت ہے. میں کلب جواز صاحب کا حامی نہیں ہوں, بہت سی باتوں میں ان سے اختلاف رکھتا ہوں. مجھے کلب جواز صاحب سے مطلب ہی نہیں کوئی. میں مطلب صرف اس بات کا ہے کہ اگر وہ حق کے لیے کوئی علم سر بلند کریں گے, میں ان کے ساتھ ساتھ ہوں, آپ کریں گے آپ کے ساتھ ہوں, جو کرے گا اس کے ساتھ. لیکن مجھے جواب چاہیے جناب آغا روحی صاحب سے.
مجھے جواب چاہیے جناب یاسر عباس صاحب سے، مجھے جواب چاہیے مولانا حمید الحسن صاحب بستر بیماری پر ہیں، اللہ انہیں شفا عاجل عطا فرمائے۔ اگر وہ مجھے دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں، میں سجاد ناصر ابقاتی صاحب آپ کے بھائی نے میں نے آپ کو فون کیا ہے، لیکن میں آپ کو مینشن یوں کرنا چاہتا ہوں تاکہ میں اپنے ویورز کو دیکھنے والوں کو یہ بتا دوں کہ میں حجت تمام کر چکا ہوں۔ آپ پر واجب ہے ان سے احتجاج کریں۔ علماء کرام، خطبہ کرام، آپ آج اب وقت ہے، گیند ہمارے پالے میں ہے، ہمیں علماء کو اپنی طاقت دکھانی ہے، ہمیں بتانا ہے واقعاً کہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ 1400 برس پہلے میں نے ایک بورڈ دیکھا تھا سیریا کے اندر، جس کے اندر ایک فوجی سلوٹ مار رہا ہے جناب زینب سلام اللہ علیہ کے مزار کو، اور اس بورڈ کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ اب ہم اپنی زندگی میں دوبارہ جناب زینب سلام اللہ علیہ کو اسیر نہیں ہونے دیں گے۔ 1400 برس پہلے لشکر عزیز نے اسیر کر لیا، کیا لعنت ہے میری زندگی پر اگر 1400 برس بعد بھی میں قرآن کی توہین دیکھتا ہوں، اگر میں اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین دیکھتا اور سنتا ہوں اپنوں کے ہاتھوں۔ شرم آنی چاہیے ہمیں، لہذا ہمیں ایک فیصلہ لینا پڑے گا، ہمیں یہ طے کرنا پڑے گا کہ ان کا ہمیں کرنا کیا ہے۔ جو ہماری قوم کے کوئی باہری لوگ نہیں ہیں، یہ ہماری قوم کے لوگ ہیں جنہیں اب سید کہتے ہوئے شرم آتی ہے۔ ہمیں سید ہی کبھی ہوا کرتے تھے، مجھے نہیں پتا کہ شرعی طور پہ ان کا حساب کتاب کیا ہے، ان کا مواخذہ کیا ہے، ان لوگوں کے لیے کتنا چانس ہے کتنا نہیں ہے، لیکن ہاں ان کی ووٹنگ نے ان کے احساسات کی اور ان کے عمل کی ترجمانی ضرور کر دی ہے۔ یہ یاد رکھیے ہمیشہ، میں تمام شیعوں سے اپنے دیکھنے والوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہر شیعہ کے لیے طلوع صبح قیامت اور ظہور ہونے تک امام عصر علیہ الصلوۃ والسلام تک ہر شیعہ کے سامنے ایک کوشچن مارک، سوال یا نشان ضرور قائم ہے اس کی زندگی میں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ یا لیتنا کننا معکم فافوزا معکم، کاش کربلا میں ہوتے، تو یہ ہمارے لیے کوشچن مارک ہمیشہ قائم رہے گا۔ کربلا ہر روز جاری ہے، کل یوم عاشورا کل ارض کربلا، ہر روز روز عاشورا ہے، ہر سرزمین کربلا ہے، کہ ہم اس ہونے والی برپا ہونے والی کربلا پر، سرزمین کربلا پر کس کے ساتھ ہیں؟ امام حسین السلام کے ساتھ، ان کی فکر کے ساتھ ہیں، مقصد حسین کے ساتھ ہے، فکر حسین کے ساتھ ہیں، یا پھر فکر یزید کے ساتھ ہیں، فکر یزیدیت کے ساتھ۔ یہ طے کرنا آپ کا کام ہے۔ اولاد سیدہ ہونا آپ کا ذاتی شرف ہے، لیکن عمل سے اولاد سیدہ ثابت کرنا یہ قاسم سلیمانی جیسے لوگوں کا کام ہے، یہ سلمان فارسی علیہ الصلوۃ والسلام جیسے لوگوں کا کام ہے، یہ اور زمانے کے بہت سے جواں مرد ہیں، آیت اللہ زرزگی جیسے، انہیں میں سلوٹ کرتا ہوں کہ اس بندے نے اکیلے تنہا کس طریقے سے نائجیریا سب کانٹیننٹ کے اندر 1 کروڑ سے زیادہ شیعہ اس نے بنا دیا، دل سے شیعہ جو آج اپنی قربانیاں دے رہے ہیں۔ بس میری کوئی اگر بات بری لگی ہوئی، میں معافی نہیں مانگنا چاہتا آپ سے، میں آپ سے کہنا یہ چاہتا ہوں آپ اپنی اس بات پر غور کریں۔ علماء کرام سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ طے کریں کہ ان شعراء کو کہ جو ڈالر کی کھنک اور جھنک اور روپے کی کھنک اور جھنک کے سامنے یہ سرنگو ہوتے ہیں، ان کا کرنا کیا ہے؟ انہیں محفلیں پڑھوانی، ان ذاکروں کو جو خاموش رہیں گے، ان علماء کو جو خاموش رہیں گے، ان سے پھر مجلس ہے یا پھر کوئی کام کرانے ہیں مذہبی یا نہیں، یا ان لوگ کس لوگوں کے خلاف کیا کرنا ہے، یہ آپ کو طے کرنا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔